کراچی میں بس کی سواری عام آدمی کے لیے سستا اور آرام دہ سفر ہوا کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے رعایتی ٹکٹ کی سہولت تھی۔ بزرگوں کو دیکھ کر سیٹ سے اٹھ جانا سفر کے آداب میں شامل تھا۔ خواتین کے کمپارٹمنٹ میں کنڈکٹر کے سوا کسی مرد کا داخلہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کنڈکٹر کے گلے میں لٹکے ٹکٹوں کے بیگ میں مختلف رنگوں کے ٹکٹ سلیقے سے سجے ہوتے تھے، جن پر فاصلے کے حساب سے قیمتیں درج ہوتی تھیں۔ نیو کراچی سے ٹاور تک کا سفر گھنٹے سے کچھ اوپر کا تھا، مگر درمیان میں صدر کا 10 سے 15 منٹ کا اسٹاپ کراچی کے کاسموپولیٹن شہر ہونے کی گواہی دیتا تھا۔ بسوں کی لمبی لگی قطاریں اپنی باری پر اگلے سفر پر روانہ ہونے کے لیے مسافروں کا انتظار کرتی تھیں۔ اس دوران بس میں چڑھے ہر مال بیچنے والوں کے دلچسپ انداز سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ کوئی سستے ہزار بند بیچ رہا ہے تو کوئی منچن، کوئی شادی شدہ زندگی کے اسرار پر مبنی کتابچہ لیے کامیاب ازدواجی رشتے کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، کوئی ہاتھ میں چائنا کے بال پین کا گچھا لیے اپنی کراری آواز میں ریکارڈ کی طرح بج رہا ہے۔ بھائی جان مہربان قدردان، آپ کے لیے چائنا کا بال پین، محبوبہ کو پیار بھرا خط لکھو یا لکھو ماں کو چٹھی، مکھن کے مافک چلتا ہے، 5 روپے کا 1، 8 روپے کے 2، ہاتھ بڑھا کے طلب کریں بھائی جان۔ پرانے صدر کی رونق ایمپریس مارکیٹ کے کونے پر ایک دکان میں لگا نیلام گھر بھی تھا۔ خامخواہ کھڑے تماشا دیکھتے پردیسیوں کے لیے وقت گزاری کا بہترین ذریعہ تھا۔ زندہ سانڈے کا تیل چاہیے یا لنڈے کی پینٹیں، 2 نمبر گھڑیاں یا گھٹیا میک اپ کا سامان، جو چاہو ملے گا، بس جیب کتروں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ بھکاریوں کی اداکاری کے جوہر دیکھنے کے لیے صدر سے اچھی جگہ پورے شہر میں کوئی نہ تھی۔ رونقیں تو اب بھی ہیں، پر اب نہ وہ فرصت ہے اور نہ اس وجہ کے لوگ۔ بس گزرتے ہوئے کبھی کبھار یادوں کی پٹاری کھل جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے۔